بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروموپیتھی پہ ہم بات کرنے کے لیے یہ نشست کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس میں کروموپیتھی کیا ہے اور اس کو کیسے ہم اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں پریکٹس کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی کتاب پڑھنی نہیں ہے۔ کتابیں جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے رنگ اور روشنی سے علاج، یہ PDF فارم میں اس گروپ میں شیئر کر دی گئی ہے۔ دوسری کتاب ہے کلر تھراپی۔ یہ دونوں کتابیں رنگ اور روشنی سے علاج اور کلر تھراپی حضور مرشد کریم کی تصنیف کردہ اور تحریر کردہ ہے۔ تیسری کتاب ہے کروموپیتھی، جو ان دونوں کتابوں پہ بیس کرتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ اگر آپ یہ تینوں کتابیں پڑھیں گے تو جو کچھ ہم اس نشست میں عرض کریں گے وہ سارے کا لب لباب اور خلاصہ ہوگا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، کوئی بھی نظام علاج 3 چیزوں پہ قائم ہوتا ہے۔ ایک اس کا فلسفہ، دوسرا اس کا ڈائگنوسٹک سسٹم، یعنی کہ اس کی تشخیص کا نظام کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو فلسفہ ہے اسی پہ بیس کرتے ہوئے اس کو تشخیص کیا جاتا ہے کہ اس کو کیسے۔ میں بھی تھوڑی دیر میں مثالوں سے واضح کرتا ہوں یہ بات کو، پہلے جملہ پورا کہہ دوں۔ جملہ بڑا سمپل ہے کہ کوئی بھی نظام العلاج ہو، اور کروموپیتھی نہ صرف ایک نظام علاج ہے بلکہ یہ ایک طرز زندگی بھی ہے۔ یعنی آپ رنگوں کے استعمال کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، رنگوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک وے آف لائف ہے کہ ہم کون سے رنگوں کو کیسے اور کب اور کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ اب انہی رنگوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی بیماریوں سے نجات پا کر ایک صحت مند زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، یہ بیسک ٹارگٹ ہے اس بات کو سمجھانے کا، اور یہ تقریباً مفت برابر علاج ہے۔ دوسرا، یہ بالکل نیچرل ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل یا کوئی دوائیاں استعمال نہیں ہوتی، صرف روشنیاں استعمال ہوتی ہیں یا رنگ استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی نظام علاج ہے اس کا فلسفہ، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا مین تھاٹ کیا ہے۔ دوسرا تشخیص، اور تیسرا اس کی اپلیکیشن، یعنی کہ اس کو آپ اپلائی کیسے کرتے ہیں، جو آپ نے ڈائگنوز کیا یا جو اس کا فلسفہ ہے اس کو پریکٹس میں کیسے لانا ہے۔ تو ہم ان 3 نکات پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری بات واضح ہو جائے گی۔ میں آپ کو پہلے نظام ہائے علاج کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ مثلا ایلوپیتھی، یعنی جس کو انگریزی طریقہ علاج کہتے ہیں۔ اب اس طریقہ علاج میں کیا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر بیماری کی وجہ جراثیم، ہر بیماری کی وجہ جراثیم کو قرار دیا گیا۔ یہ لوئی پاسچر ایک بندہ تھا، اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ بیماری کی وجہ جو ہے اصل میں وہ جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جراثیم مطلب جرثوم ہے، یعنی بہت ہی چھوٹے چھوٹے زندہ اجسام ہوتے ہیں، پھر آگے ان کی قسمیں اور ایک لمبی تقریر۔ وہ کسی نہ کسی طرح، یعنی اب اس کا فلسفہ یہ ہے کہ چونکہ بیماری جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہم جراثیم کو اگر ختم کر دیں گے تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے وہ سمیات یعنی زہر کا استعمال کرتے ہیں، جس کو آپ اینٹی بایوٹک کہتے ہیں۔ اینٹی کا مطلب ہے خلاف، بایو کہتے ہیں زندگی کو، اینٹی بایوٹک ضد حیات ادویات، یعنی کہ ایسی دوائیاں جو زندگی کو قتل کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں۔ کون سی زندگی کو؟ بقول ان کے
یہ جراثیم کی زندگی کو ختم کرتی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ سرجری اور چیز ہے، جراحت اور چیز ہے۔ دوسری بات ضروری یہ ہے کہ ہر نظام علاج کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، یعنی ایک اپنا اس کا، کیونکہ فلسفہ ظاہر ہے کہ انسانی فلسفہ محدودیت رکھتا ہے، تو کوئی بھی ہم جب کسی نظام علاج کے فلسفے کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی اپنی کچھ حد بندیاں ہوتی ہیں۔ مثلا اب آپ دیکھیں کہ حکیم صاحب جو ہیں وہ جراحت نہیں کر سکتے، سرجری نہیں کر سکتے، ظاہر ہے اسی طرح کروموپیتھی میں بھی سرجری نہیں ہے، یعنی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج صرف سرجری ہے، یعنی کاٹ کے پھینک دینا یا کاٹ کے اس کو فالتو جو گروتھ ہے اس کو ہٹا دینا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نہ رنگوں سے ہوتا ہے نہ یہ دوائیوں سے ہوتا ہے۔ تو سرجری ایک الگ شعبہ ہے، یہ طب یونانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ایلوپیتھی نے اس کو اون کر لیا، اپنا لیا، لہٰذا ان کا یہ ایک بہت بڑا شعبہ بن گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایلوپیتھی کو ذرا آپ جائزہ لیں تو دیکھیں اس کے پیچھے فلسفہ ایک ہے کہ جراثیم، تو جراثیم کو ختم کرنے کے لیے وہ ادویات استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پاس ٹوٹل 4 قسم کی ادویات ہیں۔ ایک ضد حیات یعنی اینٹی بایوٹک ادویات ہیں، دوسرے ان کے پاس پین کلرز ہیں، وہ نائٹروجنس مٹیریل سے پین کلرز، جتنی بھی پین کلرز ہیں۔ تیسری قسم ہے سیڈیٹیوز کی، جو آپ کو نیند آور، خواب آور اس قسم کی دوائیاں۔ چوتھی کیٹیگری جو ان کے پاس ہے وہ ہے اس کی ٹونکس کی، وائٹامنز ہو گئے تو اسٹیرائڈز ہو گئے، یعنی کہ پہلا بیسک فلسفہ تو جراثیم کا ہے، جراثیم کے ذریعے کو قتل کر کے وہ کہتے ہیں کہ مریض ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مزید دیکھا تو یہ ساتھ میں وقتی، جیسے اب اینٹی پائریٹک ہے، یا یہ جو مطلب ہے کہ بخار توڑنے کی ادویات ہو گئیں، تو وامٹنگ روکنے کی ادویات ہو گئیں۔ یہ انہوں نے جڑی بوٹیوں کے ایکسٹریکٹ سے ایک دوسری قسم جو ہے، کیونکہ ہر جگہ وہ جراثیم کو تو مارتے ہیں لیکن ساتھ میں ان کو یہ ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پین کلر، یہ اب دیکھیے ایلوپیتھی کے فلسفے میں اب 4 چیزیں شامل ہو گئی، ایک جراثیم، ایک یہ دردیں ختم کرنے کا یعنی کہ پین کلرز وغیرہ، اور دوسرا جو ہے وہ وائٹامنز، یعنی کہ باڈی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے وائٹامنز یا اسٹیرائڈز دیتے ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ ٹرینکلائزرز یا سیڈیٹیوز۔ تو یہ 4 چیزوں پہ بیس کرتی ہے ایلوپیتھی۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا۔ اب اسی طرح فرض کریں کہ آپ طب یونانی کا جائزہ لیں، تو طب یونانی میں یہ بات بتائی گئی کہ بھئی انسان کے مزاج ہیں، وہ 4 قسم کے مزاجوں کو 4 قسم کی چیزوں سے بیلنس کیا جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا مزاج گرم ہے، سرد ہے، تر ہے یا خشک ہے۔ وہ یہ تری کو، خشکی کو، گرمی کو، سردی کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ اگر مزاج میں حدت محسوس ہو تو اس کو ٹھنڈی چیزیں دے کے تو اس کو نارملائز کیا جاتا ہے۔ اگر وہ گرم مطلب ہے کہ اگر وہ سرد ہے اس کا مزاج تو اس کے گرم چیزیں دے کے تو نارملائز کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا مزاج میں خشکی ہے تو اس کو تر چیزیں دے کر تو اس کو بیلنس کیا جاتا ہے، یا اسی طرح اگر اس کا مزاج میں تری زیادہ ہے تو اس کو خشک چیزیں دے کر اس کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ یہ طب یونانی کا فلسفہ ہے، کیا کہ مزاج ہیں 4 قسم کے، ان 4 مزاجوں کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، کیسے بیلنس کرنا ہے، اس کے لیے وہ جڑی بوٹیوں کا اور استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور میں نظام علاج پہ بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے ہومیوپیتھی۔ ہومیوپیتھی
کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک طاقت ہے جس کو وہ قوت حیات کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو وہ وائٹل فورس کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک یہ وائٹل فورس اپنے پورے طرح سے کام کرتی ہے انسان صحت مند رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بیماری اس پہ حاوی ہو جائے تو وائٹل فورس دب جاتی ہے۔ تو وہ ان کا طریقہ یہ ہے، یعنی یہ فلسفہ ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ کہ وہ اسی سمٹمز کی حامل ادویات کو استعمال کر کے، مثلا اگر بخار ہے تو بخار کا وہ مطلب لیتے ہیں کہ جی اس کی وائٹل فورس بخار نے دبا دی ہے، تو وہ ایسی دوائی دیتے ہیں جو مصنوعی طور پہ بخار کو زیادہ کر دے۔ جب وہ بخار کو زیادہ کر دیتی ہے یا کر دے گی تو کیا ہوگا کہ وائٹل فورس اس کا تعاقب کرنے کے لیے خود کو بڑھائے گی۔ چونکہ یہ دوائی جو ہومیوپیتھی میں دی جاتی ہے اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے، کتنی کم کہ آپ حیران رہ جائیں کہ ایک حصے کے 100 حصے کریں، پھر اس 100 کا آگے 100 حصہ کریں، تو وہ مطلب کسی چیز کے 100 حصے کر کے تو اس کا ایک حصہ جو یہ 1 پوٹینسی کہلاتی ہے کسی ایک خوراک کی۔ پھر اس کے کرتے کراتے آپ اس طرح درجہ بدرجہ اس کو کم کرتے جائیں، یعنی کہ ایک کے مزید 100 حصے کریں، پھر اس میں سے ایک حصہ لے کے مزید اس کے 100 حصے کریں، تو یہ گویا 3 کی طاقت بن گئی۔ کرتے کراتے وہ 30 کی طاقت اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ دوائی کی مقدار کہاں رہی۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوائی نہیں بلکہ دوائی کی روح کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مٹیریل سبسٹنس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، صرف اس کی پراپرٹیز اور خواص کو قطروں کی صورت میں بہت کم مقدار میں استعمال کرایا جاتا ہے، اور اس سے وہ جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کو ایگریویٹ کیا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ وائٹل فورس اس کا تعاقب کر کے خود کو بڑھائے۔ میں نے 3 نظام ہائے علاج کا فلسفہ، یعنی کہ ایلوپیتھی کا فلسفہ یہ ہے کہ وہاں پہ جراثیم کو بیماری کی وجہ قرار دیا جاتا ہے اور جراثیم کو مارا جاتا ہے، اس کے لیے اینٹی بایوٹکس استعمال کی جاتی ہیں۔ ساتھ میں سپورٹنگ میں 3 چیزیں جو ہیں، یعنی کہ وائٹامنز ہو گئے، پین کلرز ہو گئے یا سیڈیٹیوز ہو گئے، جہاں ان کا بس نہیں چلتا وہاں وہ سلا دیتے ہیں، یعنی نیند کی دوائیاں دے دیتے ہیں۔ یہ ہے ایلوپیتھی۔ طب یونانی میں یا ہمارے دیسی طریقہ علاج یا حکمت میں مزاجوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک بات، آیورویدا یہ ہندوؤں یعنی ہندوستان کا علاج ہے۔ آیورویدا کہتے ہیں، ویدا کہتے ہیں علم کو، آیور کہتے ہیں زندگی کو، تو گویا بایولوجی جو ہے یا حیاتیات، ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان میں 3 قسم کی خرابیاں ممکن ہیں، وہ اسے تریدوشا کہتے ہیں۔ تو تریدوشا جو ہے یعنی کہ پت دوش تو وات دوش، اور مطلب ہے کہ وہ بلغم اور پت اور ہوا، یہ 3 چیزوں کو بنیاد مانتے ہیں اور ان کو وہ دوش یعنی کہ خرابی مانتے ہیں، اور انہی کو بیلنس کرنے کے لیے وہ مختلف ادویات استعمال کرتے ہیں۔ یہ کافی حد تک طب یونانی سے ملتا ہے، اس میں 4 مزاج اور 4 مزاجوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 قسم کی چیزیں۔ تو یہ میں نے 3-4 آپ کو نظام ہائے علاج عرض کر دی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کروموپیتھی کی طرف۔ کروموپیتھی کا فلسفہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو لہروں سے تخلیق کی ہے، ہر چیز کا قیام لہر پہ ہے۔ یہ ہے کروموپیتھی کا فلسفہ۔
لہروں کی فریکوینسی کو جو ہماری مرئی روشنی کی لہریں ہیں ان کی ایک فریکوینسی کا نام جو ہے وہ ایک رنگ رکھ دیا، دوسری فریکوینسی کا نام دوسرا رنگ رکھ دیا، تیسری فریکوینسی کا نام تیسرا رنگ رکھ دیا، یعنی کروموپیتھی۔ اب اس لفظ کروموپیتھی کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ لفظ کروم او پیتھی، کروم کہتے ہیں رنگ کو، او میں نے آف، اور پیتھوس ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ بیماری یا اس کا علاج۔ اسی سے آپ نے سنا ہوگا پیتھولوجیکل لیبارٹریز۔ اب ایک جملہ یہاں پہ مزید سن لیجئے کہ اس کو کلر تھراپی بھی کہتے ہیں، اور میں نے اس کا نام کروموپیتھی تجویز کیا، اور میرے تھیسس جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اس کا عنوان میں نے کروموپیتھی رکھا۔ دنیا میں سے کرومو تھراپی کہا جاتا ہے یا کلر تھراپی کہا جاتا ہے۔ تھراپی اور پیتھی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا، ایلوپیتھی تو ہومیوپیتھی اور باقی فزیو تھراپی، سائیکو تھراپی، تھراپی اور پیتھی میں کیا فرق ہے؟ اس کا مین فرق یہ ہے کہ تھراپی باہر سے ہوتی ہے اور پیتھی جو ہے وہ سسٹم کے اندر داخل ہو کر اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو جب سسٹم کی اندر داخل ہو کر اصلاح کی جائے تو اس کو پیتھی کہتے ہیں، اور اگر وہ باہر سے علاج کیا جائے، یعنی جیسے فزیو تھراپی میں بندہ کیا کرتا ہے؟ باہر جسم کو علاج کرتا ہے۔ تو اس لیے حضور مرشد کریم کی کتاب کا نام ہے کلر تھراپی۔ تو جب میں نے یہ مسودہ ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کلر تھراپی اور کروموپیتھی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تھراپی کے لفظ پہ مجھے اعتراض ہے کیونکہ تھراپی باہر سے ہوتی ہے اور پیتھی سسٹم کے اندر داخل ہو کر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کروموسوم۔ کروموسوم کیا ہے؟ کروموسوم در حقیقت وہ مطلب چیز ہے یا وہ ایک چیز ہے جو کہاں آپ ہماری باڈی میں سیلز ہیں، خلیے ہیں، ان خلیوں کے مرکزے جو ہیں یعنی نیوکلیس کے اندر کچھ دھاگا نما سٹرکچرز ہیں، کچھ دھاگا نما چیزیں ہیں جن کا نام ہے کروموسوم۔ کروموسوم کا لغوی مطلب ہے، کروم کہتے ہیں رنگ کو، او میں نے آف، اور سوم کہتے ہیں باڈی کو۔ تو کروموسوم دی باڈی آف کلرز، یعنی کہ انسان کا جو کروموسوم جس کو ڈی این اے سے بنتے ہیں اور اس پہ جینز ہوتے ہیں، اسی سے جینیٹکس ہے۔ تو یہ جو کروموپیتھی ہے یہ در حقیقت ہم لہروں کے ذریعے انسانی خلیوں کے مرکز میں موجود کروموسوم کی کارکردگی کو درست کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ تھراپی باہر سے ہوتی ہے، پیتھی سسٹم کے اندر گھس کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ لہذا میں نے اس کو ان گراؤنڈز پہ کروموپیتھی کہا۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ آپ کو کروموپیتھی کا فلسفہ سمجھ آ جائے۔ میں نے عرض کیا اس کا فلسفہ بڑا سمپل ہے۔ ازل سے یہ ایک نظام چلا آ رہا ہے، ازل سے انسانی ذہن خود فضا میں پھیلی ہوئی روشنیوں سے رنگ اخذ کرتا ہے اور جسم کو سپلائی کرتا ہے۔ اب اس کو ذرا تھوڑی سی تفصیل سے سمجھ لیں۔ مثلا روشنیاں جب پانی کے ذرات سے گزرتی ہیں تو وہ رنگوں میں سپلٹ کر جاتی ہیں یا منتشر ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے رینبو، قوس قزح۔
اسی طرح اگر آپ گھر میں یہ تجربہ کرنا چاہیں تو تجربہ یہ ہے کہ آپ ایک لگن لے کے پانی کی پرات جو ہے اس میں پانی ڈال کے اس کے اندر ایک آئینہ رکھ دیں شیشہ، اور اسے دھوپ میں ایسی جگہ رکھیں کمرے میں جہاں دھوپ کھڑکی سے آ رہی ہو، اس پرات کو اس طرح سے رکھیں کہ آئینہ جو ہے وہ کھڑکی سے آنے والی دھوپ کی بیم کو کہیں دیوار پہ منعکس کرے، تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ وہاں آپ کو رنگ دکھیں گے۔ اب یہ رنگ کہاں سے آ گئے کہ روشنی، سورج کی روشنی جب پانی میں سے گزر کے آئینے سے ٹکرا کر واپس پانی سے گزر کے کہیں کسی سکرین پہ یا دیوار پہ پڑتی ہے تو رنگ دکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز شیشے کی ہوتی ہے، اسے پرزم کہتے ہیں، جب روشنی اس پرزم سے گزاری جاتی ہے تو وہ 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ رنگوں کا نظام قدرت نے ازل سے قائم کیا ہوا ہے۔ انسانی جسم میں خلیے ہیں، خلیوں میں کیا ہے؟ ایک سیل وال ہے، ایک سیل وال ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہے۔ سیل خلیے کے اندر سینٹر میں ایک چیز ہے نیوکلیس۔ سیل وال سے لے کر نیوکلیس تک کیا ہے؟ وہاں پہ ایک مادہ ہے، ایک مایا ہے جس کا نام ہے سائٹوپلازم۔ سائٹوپلازم بے رنگ شفاف پلازما ہے، یعنی وہ بیسیکلی پرزم کا کام کرتا ہے۔ آپ بے شک کتابوں میں سرچ کر کے دیکھ لیں کہ سائٹوپلازم کا کیا فنکشن ہے، یہ ابھی سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے۔ تو جب انسان کے جسم پہ روشنی پڑتی ہے تو جس طرح سے پانی کے ذرات میں بادلوں میں سے روشنی گزرتی ہے تو رنگوں میں تقسیم ہوتی ہے اور قوس قزح بنتی ہے، بائن ہی یعنی بالکل اسی طرح جب آپ کے باڈی سیلز میں روشنی گزرتی ہے تو سائٹوپلازم پرزم کا کام کرتے ہوئے اسے 7 رنگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ انہی 7 رنگوں کی بنی ہوئی ایک قوس قزح، جو ظاہر ہے چونکہ ہمارے ارد گرد کوئی سکرین نہیں ہے، وہاں بادلوں میں قوس قزح اس لیے دکھتی ہے کہ پیچھے بادل سکرین کا کام کرتے ہیں، تو چونکہ ہمارے پیچھے کوئی سکرین نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ رنگوں کا ایک حالہ سا جو ہے ہمارے جسم کے گرد رنگوں کا جو حالہ ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ یعنی جیسے کروڑوں اربوں پانی کے قطروں میں سے روشنی گزر کر ایک رینبو بناتی ہے، اسی طرح ہمارے گرد ایک روشنیوں کا حالہ، رنگوں کا حالہ بنتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک طرف باہر آپ کے ایک رنگوں کا حالہ بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ آپ کے انر میں یعنی سیل کے اندر باڈی آف کلر یعنی کروموسومز کو رنگوں کی مقداریں جو ہیں وہ مہیا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ ہے کروموپیتھی کا اصل فلسفہ ایک جملے میں کہ ہم روشنی کی لہروں سے جسمانی نظام کو وہ انرجیاں یا وہ توانائیاں دیتے ہیں جس کی وجہ سے کروموسوم درست کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ جب کروموسوم کو رنگ پوری مقدار میں ملتے ہیں، وہ پوری طرح کام کرتا ہے، تو پھر پورے باڈی فنکشنز ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے فلسفہ کروموپیتھی کا۔ اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ 2-4 بار سن لیں گے، کیونکہ ہم کسی کتاب کو نہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے، کتابوں میں سب کچھ یہی دیا ہے، لیکن میں نے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ پہلی چیز ہے جب بھی ہم کسی نظام علاج کو پڑھیں گے تو پہلی چیز جو ہے وہ اس کا فلسفہ سمجھیں گے۔ میں نے آپ کو 3-4 نظام علاج کے فلسفے ایک ایک جملے میں عرض کر دیے۔ اس اختصار کو کسی بھی طرح اگر آپ اگنور کریں گے تو وہ بات
پھسل جائے گی. اس مختصر بات کو توجہ سے سمجھ لیں یا نوٹ کر لیں گے کہ بھی یہ تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ فلسفہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ اب اس کے بعد جو آگے باتیں کریں گے کہ اس فلسفے پہ بیس کرتے ہوئے ہم ڈائگنوسس کیسے کرتے ہیں. فلسفے کو سمجھنے کے بعد یہ رنگوں کی کمی اور بیشی کو کیسے تشخیص کرتے ہیں. ہمارے ہاں تشخیص پہ ہم کل بات کریں گے. آج صرف کروموپیتھی کے فلسفے کی بات میں نے عرض کی کہ فلسفہ جو ہے وہ سمپل ہے کہ روشنی کی لہروں میں چھپے رنگ ہمارے کروموسومز کو فیڈ کرتے ہیں. اگر ہم یہ دریافت کر لیں، معلوم کر لیں کہ کون سا رنگ درکار ہے اور وہ رنگ کروموسوم کو مہیا کر دیا جائے، باڈی کو مہیا کر دیا جائے، تو ہمارے جسمانی اعمال اور افعال صحت مندی کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ تشخیص کے بعد پھر دوسرا چیپٹر تیسرا چیپٹر جو ہوگا وہ ہوگا اپلیکیشن کا، کہ یہ بات سمجھ میں آ جانے کے بعد کہ کون سا رنگ کم ہے اور کیسے معلوم کرنا ہے، تو پھر اس کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے اس پہ ذرا ہم 2-4 دن لگائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر. ماشاءاللہ جی. اتنی جلدی 20-25 منٹ میں ہی سمجھ آ گئی. سر ابھی دوبارہ سنیں گے بھی تو. جی جی چلیں. وہ ابھی تو صرف سن رہے ہیں. ہاں تو یہی ہے نا اس کا. دیکھیں آج میں نے جس طرح سے جو باتیں عرض کی ہیں آپ کی سمجھ میں نے خود عرض کیا کہ آپ اس کو جب 1-2 دفعہ سنیں گے تو دیکھیں پہلی میں نے 3 لفظ بولے: فلسفہ، تشخیص اور اپلیکیشن، یعنی کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ 3 مین چیپٹر ہیں. باقی آپ اس کو بات کو لمبا کرنے کے لیے کتنی بھی باتیں کرتے جائیں وہ اپنی جگہ. پہلی چیز ہے اس کا فلسفہ سمجھنا. فلسفہ اتنا سا ہے کہ رنگوں کی مقداریں جو ہیں وہ ہم نے کروموسومز کو پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہو کیا؟ جی سر. چلیں خوش رہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. اپنا خیال رکھیے. بہت نواز. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.